السلام علیکم ویورز، آج میں آپ کے پاس آیا ہوں کمپلیٹ کورس ان کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی پارٹ 1 لے کے۔ مجھے بہت سی ریکویسٹ آئیں کہ جناب سی بی ٹی پہ یا کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی پہ ڈیٹیلڈ ویڈیو لیکچرز دیجیے، تو آج اس سلسلے کی پہلی کڑی ہے۔ اس میں اس کا اوور ویو بھی ہوگا اور کافی ساری تھیوریٹیکل ایز ویل ایز فلسافیکل اسپیکٹس پہ بات ہوگی۔ اچھا جی، تو یہ کورس سب سے پہلے یہ کس کے لیے ہے؟ Primarily, this is for psychologists, psychotherapists, psychology students, counselors, doctors, psychiatrists, anybody who's in the helping profession. But also for those of you who are interested in self-help. وہ اس لیے کہ سی بی ٹی کی ایک بیسک فلسفی یہ ہے کہ یہ اسپیشلسٹ کی چیز نہیں ہے، یہ صرف اسپیشلسٹ کے استعمال کے لیے نہیں ہے، یہ کلائنٹ کے استعمال کے لیے، جسے ہم عام طور پہ لوگ پیشنٹ کہتے ہیں، اس کے اپنے استعمال کے لیے۔ اگر ہم صحیح معنوں میں مینٹل ہیلتھ کے بارے میں لوگوں کو امپاور کرنا چاہتے ہیں اور انہیں انیبل کرنا چاہتے ہیں تو کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی بہترین چیز ہے اس کے لیے۔ اچھا، اب میں یہاں پہ یہ ایک اور کلیریفیکیشن آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ سی بی ٹی ضروری نہیں ہے کہ ہر سچویشن میں کام بھی کرے۔ سی بی ٹی بالکل ضروری نہیں ہے کہ یہ بیسٹ تھراپی ہو ہر سچویشن میں، جیسے بہت سی اور تھراپیز ہیں، سائیکو ڈائنامک سائیکو تھراپی ہے، نیریٹو تھراپی ہے، سولوشن فوکس تھراپی ہے۔ ان میں سے اکثر تھراپیز میں نے بہت سکسیسفلی استعمال کی ہیں، اور بہت سی ایسی سچویشنز ہیں جہاں سی بی ٹی کام نہیں بھی کرتی۔ مثلاً اگر آپ کا کلائنٹ انٹلیکچولی سوفسٹیکیٹڈ نہیں ہے، ویل اسکولڈ نہیں ہے، اس کی ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ زیادہ اچھی نہیں ہے، تو سی بی ٹی اس کے لیے زیادہ مفید ثابت نہیں ہوتی۔ اسی طرح اگر آپ کا کلائنٹ جو ہے وہ لانگ سٹینڈنگ پرابلمز ہیں اور بہت زیادہ سیریس اور سیویئر پرابلمز ہیں تو بعض اوقات بھی یہ کام نہیں کرتی۔ پھر اسی طرح کئی سچویشنز ایسی ہیں جہاں سولوشن فوکسڈ یا نیریٹو تھراپی جو ہیں وہ بہت زیادہ سکسیسفل ہوتی ہیں، بہت ڈیپ روٹیڈ ایشوز ہوں، انکانشیس پرابلمز ہوں، لیک آف سیلف اویئرنیس ہو، تو سائیکو ڈائنامک سائیکو تھراپی بہت زیادہ یوزفل ہوتی ہے۔ تو پھر میں سی بی ٹی پہ اتنے ویڈیوز کیوں بنا رہا ہوں؟ اس بات کی دو بنیادی وجوہات۔ سب سے پہلی تو یہ ہے کہ سی بی ٹی از دا بیسٹ فرسٹ تھراپی ٹو لرن۔ یہ میں ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں کہ جناب اگر میرے پاس ایک سیمسٹر ہے تو بجائے اس کے کہ میں آپ کو 25 تھراپیز جو ہیں ان کی تھوڑی تھوڑی انفارمیشن دوں، میں آپ کو سی بی ٹی اچھی طرح کروا دوں تاکہ آپ کو تھراپی کرنا آ جائے۔ سو اٹس دا فرسٹ بیسٹ تھراپی۔ دوسری چیز جو اس کی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اتنا ایویڈنس اس بارے میں ہے کہ کلائنٹ سیلف ہیلپ کے اصولوں کے تحت اپنی مدد آپ کر سکتا ہے۔ تو تھراپسٹ جو ہے وہ عام طور پہ ایک لیکچرر یا ایک ٹیچر کے رول میں آ جاتا ہے ایز اے تھراپسٹ، اور اپنے کلائنٹ کو ہیلپ کرتا ہے کہ وہ خود ان چیزوں کو استعمال کرے اپنی لائف کو بہتر کرنے کے لیے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ سی بی ٹی یا کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی کے بنیادی اصول اور اس کا بنیادی فلسفہ ہے کیا؟ تو سائمہ سلمان ایک سائیکو تھراپسٹ ہیں، آر ای بی ٹی کی ایکسپرٹ ہیں، وہ ایک ورکشاپ کر رہی تھیں۔ اچھا، میں ان کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو یہاں پہ بتا دوں کہ انہیں البرٹ ایلس نے خود ٹرین کیا ہے۔ وہ ڈاکٹر نوشین رحمان کی اسٹوڈنٹ بھی رہی ہیں جو کہ پاکستان میں آر ای بی ٹی کی پائنیئرز میں سے ہیں، اور ڈاکٹر البرٹ ایلس وہی ہیں جن کا ڈاکٹر محمد اجمل مرحوم سے کافی کلوز کانٹیکٹ تھا، اور ڈاکٹر اجمل نے کافی لوگوں کو پاکستان سے ان کو ریکمینڈ کیا تھا، جن میں ڈاکٹر نوشین رحمان واز ون آف ہز اسٹوڈنٹس۔ تو بہرحال ود دیٹ بیک گراؤنڈ ڈاکٹر البرٹ ایلس پاکستان میں بہت زیادہ انفلوئنشل بھی رہے، وہ اس وجہ سے کہ چونکہ ڈاکٹر نوشین رحمان نے سینٹر فار کلینکل سائیکالوجی
بہت عرصے رن کیا ایز ڈائریکٹر. تو وہاں جو پرائمری تھیراپی جو ہر ایک کو آتی تھی وہ ریشنل ایموٹیو بیہیویئر تھیراپی آتی, جو کہ ڈاکٹر البرٹ ایلس نے شروع کی. اینی وے, تو لیٹس ٹاک اباؤٹ دا بیسک پرنسپلز آف ریشنل ایموٹیو بیہیویئر تھیراپی, which was the first form of cognitive behavior therapy introduced by Dr. Albert Ellis in the 1950s. اچھا جی, تو سب سے بنیادی پرنسپل جیسے میں نے کہا سائمہ سلمان نے ہمیں بتایا وہ ہے you feel the way you think. آپ جیسا سوچیں گے ویسا محسوس کریں گے. اب ایز اے جنرل اسٹیٹمنٹ یہ اسٹیٹمنٹ بالکل صحیح ہے, لیکن بعض لوگ جو سائیکالوجسٹ ہیں, خاص طور پہ ایکسپیرینس سائیکالوجسٹ ہیں, وہ اس چیز کو بھی ڈسپیوٹ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی, بعض اوقات الٹا بھی ہوتا ہے. اور ایسا ہوتا ہے, مثلاً اف یو نو کہ اف یو ہیو بین ان دا ہیلنگ پروفیشنز, ہیلپنگ پروفیشن, تو آپ کو پتا ہوگا جب انسان ڈپریسڈ ہوتا ہے تو اچھی سوچیں مشکل سے آتی ہیں, اور اگر تھراپسٹ ان اچھی سوچوں کو لانے کی کوشش کرے تو ڈپریسو بندہ کئی دفعہ ریزسٹ کرتا ہے, کہتا ہے کہ اس طرح کی مجھے لطیفے نہ سنائیں یا غیر انریلسٹک باتیں نہ کریں, اور انویلیڈیٹڈ فیل کرتا. تو یہ بھی ایک چیلنج ہوتا ہے ہمارے لیے. دوز آف اس ہو سے کہ یو فیل دا وے یو تھنک, سم ٹائمز یو تھنک دا وے یو فیل. تو خیر, لیکن یہ ایک انٹلیکچوئل ایکیڈیمک بحث بن جاتی ہے. اس کے بارے میں ہم کسی اور دن جو ہے وہ سیر حاصل بحث کریں گے. لیکن بنیادی اصول یہی ہے کہ عموماً عام طور پہ ہماری ایموشن جو ہے, خاص طور پہ ہماری نیگیٹو ایموشن جو ہے, وہ ہماری نیگیٹو اور ارریشنل اور ڈس فنکشنل تھاٹ کے نتیجے میں سامنے آتی ہے. اچھا, اب ایک اور جو یہاں پہ اصول میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. پہلا تو ہو گیا نا, یو فیل دا وے یو تھنک. دوسرا ہے یو آر ناٹ یور تھاٹس. اچھا, اب یہ انٹرسٹنگ ہے کہ ایک طرف میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی فیلنگز جو ہیں وہ آپ کی تھاٹس کاز کرتی ہیں, یا آپ کی ایموشنز جو ہیں وہ آپ کی تھاٹس کاز کرتی ہیں, لیکن ساتھ ہی میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ اور آپ کی سوچوں میں بہت فرق ہے, اور جتنی جلدی آپ یہ فرق پہچانیں گے اتنا آپ اپنے آپ کو اذیت سے بچائیں گے. یعنی ایک طرف ریالٹی ہے, ریالٹی کے بارے میں آپ کچھ تھاٹس رکھتے ہیں, ان تھاٹس کے نتیجے میں ایموشنز پیدا ہوتی ہیں, اور جب آپ ایک دفعہ یہ ریئلائز کر لیتے ہیں کہ ریالٹی میری تھاٹ سے مختلف بھی ہو سکتی ہے, تو ریالٹی آپ پہ اتنا نیگیٹو اثر نہیں ڈالتی یا ڈال سکتی جتنا کہ عام طور پہ ڈال رہی ہوتی ہے. یہاں پہ میں ایک اور چیز کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا, اور وہ ہے لینگویج. لینگویج جو ہے وہ اس کا ہماری تھاٹ سے کیا تعلق ہے؟ بعض لوگوں کا خیال رہا ہے, جب کوگنیٹو سائیکالوجی کی ابتدا ہو رہی تھی 1950s اور 60s میں, تو بعض لوگوں کا خیال تھا کہ لینگویج اور تھاٹ ایک ہی چیز ہے. یعنی چونکہ ہم بہت سی باتیں جو ہیں وہ لینگویج میں ہی سوچ رہے ہوتے ہیں, تو اس لیے شاید لینگویج اور تھاٹ ایک ہی چیز ہے. لیکن پھر پتہ چلا کہ نہیں جناب, ویژول تھنکنگ بھی ہوتی ہے. مثلاً اگر میں آپ سے آپ کے گھر کا رستہ پوچھوں تو آپ اپنے ذہن میں سڑک کو لے کے آتے ہیں, اور پھر اس گھر کی تصویر کو لے کے آتے ہیں, اور پھر وہاں سے رائٹ اور لیفٹ وغیرہ بتا رہے ہوتے ہیں. تو تھاٹ جو ہے وہ امیجز میں بھی ہوتی ہے اور اسمیلز میں بھی ہوتی ہے, لیکن ریئرلی زیادہ تر تھاٹ جو ہے وہ وربل ہوتی ہے, یعنی لنگوسٹک ہوتی ہے, یعنی زبان میں ہوتی ہے. اچھا, اب اس لیے یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ جب تھیراپی ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں اور سیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ اکثر جو ہے وہ انگریزی میں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور سیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن جب ہم تھیراپی پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں اپنے پاکستانی یا انڈین یا جہاں بھی آپ رہ رہے ہیں, تو اس دوران ہمیں ہماری زبان جو ہوتی ہے, جو کہ ہم پہ اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے, جس پہ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں, وہ اردو یا ہندی یا پنجابی, سندھی, بلوچی وغیرہ. تو ان سوچوں کا جو ہم پہ اثر ہوتا ہے وہ شاید انگریزی میں انہی الفاظ کو ادا کرنے سے
کیپچر نہیں ہوتا. تو یہ بھی ایک چیز ہے, ہمیں ایز تھراپسٹ اس کا خیال رکھنا چاہیے اور اس کا احساس کرنا چاہیے. اب یہاں بھی ایک اور کلیریفیکیشن کی ضرورت ہے, اور وہ یہ ہے کہ یہ صرف پازیٹیو تھنکنگ نہیں ہے. REBT از ناٹ اباؤٹ پازیٹیو تھنکنگ. وہ لوگ کہتے ہیں نا جی اٹھو, گیٹ آف یور سیٹس اینڈ گیٹ ورک ڈن, چلو چلو بہادر بنو, شاباش شاباش. سو اٹ از ناٹ موٹیویشنل اسپیکنگ, اٹ از ناٹ پازیٹیو تھنکنگ پر سے جو REBT میں ہم کرتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ایک پینفل ریالٹی کو لیں اور لوگوں کو نائیو اور ان ریئلسٹک اور اسکیپسٹ لینگویج کے ذریعے کہیں کہ جی بس بس شاباش, حوصلہ کرو, ہمت کرو, آگے بڑھو. That's not it. It doesn't work. اگر یہ کام کرتا بھی ہے تو کچھ مومنٹس کے لیے کرتا ہے, اس کے بعد ہم بیک ٹو دا سیم پینفل ریالٹی آ جاتے ہیں. تو REBT یا CBT کا بنیادی جو مقصد ہے, بنیادی پرپز ہے, وہ آپ کو اس پینفل ریالٹی سے ڈیل کرنا سکھانا ہے ان اے ریشنل اینڈ لاجیکل مینر. اور یہ جو ارریشنل یا ارریسپانسبل یا اسکیپسٹ ٹینڈنسیز ایک طرف, یا دوسری طرف ان ریئلسٹک موٹیویشنل ممبو جمبو کے ذریعے آپ کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش, یہ دونوں ان سائنٹیفک ہیں, ان ریلائبل ہیں, ان ڈپینڈیبل ہیں, اور میں یہ کہوں گا کہ ڈینجرس بھی ہیں. تو ان سے ہمیں دور رہنا چاہیے. اس پہ میرے کافی اور ویڈیوز ہیں جن کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دوں گا, جس میں ڈینجرز آف موٹیویشنل اسپیکرز جو ہیں وہ بتائے گئے ہیں. بہرحال تو اب بات کرتے ہیں REBT کے یا CBT کے بنیادی ماڈل کی. تو اٹ از ایز سمپل ایز ABC. تو بنیادی ماڈل جو ہے نیوروسس کا یا مینٹل ہیلتھ پرابلمز کا, وہ A, B اور C ہے. A کیا ہے؟ ایڈورسٹی یا ایکٹیویٹنگ ایونٹ. ایڈورسٹی کیا ہوتی ہے؟ مشکل, تکلیف, دکھ, صدمہ, ٹراما وغیرہ. ایکٹیویٹنگ ایونٹ کوئی بھی ایسا واقعہ جس سے مسائل پیدا ہو گئے ہوں, پرابلم شروع ہو گئی ہو, پین آئی ہو آپ کی زندگی میں, تکلیف آئی ہو, اداسی آئی ہو, دکھ آیا ہو, پریشانی آئی ہو, تشویش آئی ہو, کوئی بھی پرابلم, تو وہ A ہے, ایکٹیویٹنگ ایونٹ. اچھا C کیا ہے؟ پہلے میں C بتا دوں. C کانسیکوینس ہے. C وہ ایموشن ہے یا وہ بیہیویئر ہے جو اس کے نتیجے میں آپ کرتے ہیں. مثلا ایک شخص ہے, وہ آپ کو گالیاں نکال رہا ہے, اب یہ ہم کہہ لیتے ہیں کہ یہ ایکٹیویٹنگ ایونٹ ہے. C کانسیکوینسز کیا ہوا ہے کہ آپ غصے میں آ گئے اور آپ نے اس شخص کو تھپڑ مار دیا, حالانکہ وہ آپ کا باس ہے. اچھا, اب اس تھپڑ مارنے کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ایک تو اس نے آپ پہ اسالٹ کا پولیس کیس بنوا دیا, دوسرے آپ کو نوکری سے فارغ کر دیا. اچھا یہ ہو گیا. اچھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس A اور C کے درمیان B کیا ہے. B جو ہے وہ بلیف ہے یا وہ ارریشنل بلیف ہے جس نے آپ کو C پہ, اس کانسیکوینس پہ, ایموشنل یا بیہیویئرل کانسیکوینس پہ مجبور کیا. تو B کیا بلیف ہے؟ B یہ بلیف ہے کہ میری بے عزتی کر رہا ہے یہ شخص, اور مجھ سے بے عزتی برداشت نہیں ہو رہی, اور دوسرے, اور اس بے عزتی سے زیادہ بری چیز میرے ساتھ کبھی کوئی ہو ہی نہیں سکتی. یہ ہے بلیف جو کہ اس کانسیکوینس کی طرف لے کے جاتا. اب فرض کریں کہ آپ کا بلیف کچھ اور ہوتا, اور بلیف یہ ہوتا کہ ہاں یہ شخص مجھے برا بھلا تو کہہ رہا ہے, لیکن اس وقت غصے میں, اور یہ اصل میں اتنا برا نہیں ہے کیونکہ روز میں اسے ڈیل کرتا ہوں, یہ کافی پولائٹ ہوتا ہے, لیکن آج شاید کچھ سٹریس زیادہ ہے, میری غلطی بھی کافی بڑی تھی, تو آئی شوڈ forgive him. اور ویسے بھی اگر میں غصے میں آتا ہوں, کچھ بدتمیزی جواب میں کرتا ہوں, تو اس کے کانسیکوینسز کو اچھے نہیں ہوں گے. اب دیکھیں, لاجیکل اور ریشنل تھنکنگ کے ذریعے آپ نے اس کانسیکوینس کو, جو ایموشنل اور بیہیویئرل کانسیکوینس تھا, آپ نے چینج کر دیا. سو یہ ہے بنیادی ماڈل
इलनेस का, ABC। अच्छा, अब इसको ठीक कैसे किया जाता है? अगर B जो है वो इरेशनल बिलीफ है, तो हाउ डू वी चेंज इट इनटू अ रैशनल बिलीफ एंड हाउ डू वी चेंज द कॉन्सिक्वेंसेस टू पॉजिटिव वंस? तो इसका मॉडल भी एज इजी एज ABC है, यानी ABCDE। अच्छा, ये कैसे? A आपका वही एडवर्सिटी या एक्टिवेटिंग इवेंट, B आपका इरेशनल बिलीफ, C कॉन्सिक्वेंस जिसमें इमोशनल कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, यानी आपको गुस्सा चढ़ सकता है, और बिहेवियरल कॉन्सिक्वेंस हो सकता है जिसमें आप एंगर के नतीजे में मार कुटाई शुरू कर देते हैं या खुद भी गालियां निकालनी शुरू कर देते हैं। अच्छा, तो अब D क्या है? D है डिस्प्यूटिंग। डिस्प्यूटिंग ये है कि आपका ये बिलीफ कि मेरी बेइज्जती हो रही है, आपका ये बिलीफ कि मेरी बेइज्जती से ज्यादा बुरी चीज मुझसे कोई हो नहीं सकती, आपका ये बिलीफ कि मेरी बेइज्जती जो है मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता और मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही, और ये बिलीफ कि ये बेइज्जती की वजह से सब कुछ खत्म हो चुका है और अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, वगैरह वगैरह वगैरह, और इस तरह की और बहुत सी एग्जैजरेशंस और इलॉजिकल चीजें, इनको थेरेपिस्ट या आप खुद डिस्प्यूट करते हैं कि ये वाकई क्या सही मैं सोच रहा हूं, क्या वाकई ऐसा ही है, क्या वाकई सब कुछ खत्म हो रहा है इस बेइज्जती के नतीजे में, क्या वाकई आपकी बर्दाश्त से बाहर है? और यकीनन ये सारे जो अजम्पशंस हैं ये गलत हैं, ये सारे बिलीव्स जो हैं ये इरेशनल हैं, और डिस्प्यूटिंग के जरिए आप अपने बिलीव्स को चैलेंज करते हैं। और ये क्या है? इफेक्टिव बिलीफ या लॉजिकल और रैशनल बिलीफ, वो बिलीफ जो आपको कोप करने में मदद देता है इस अनप्लेजेंट पेनफुल सिचुएशन से। सो जहां पे प्रॉब्लम ABC है, उसका सॉल्यूशन ABCDE है। तो ये है बुनियादी मॉडल। तो हम बात करते हैं, हमें उन इरेशनल आइडियाज का पता होना चाहिए जो कि रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी में डॉक्टर एल्बर्ट एलिस ने दी हैं, और बाज बुक्स में उनकी शुरू में 11 बिलीफ्स थे, फिर 12 हुए वगैरह। मैं उन 11 बिलीफ्स की बात करूंगा आपसे जो मेरे ख्याल में हम पाकिस्तान में अपने कल्चर के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं प्रॉपर्ली। तो उनमें सबसे पहला बिलीफ ये है, मुझे प्यार चाहिए है जिंदा रहने के लिए, मुझे हर उस शख्स का प्यार और अप्रूवल चाहिए है जो मेरी जिंदगी में जरा भी अहम है, यानी ये मेरी नीड है। अगर मुझे उनसे मोहब्बत या अफेक्शन या अप्रूवल नहीं मिलता तो मेरी जिंदगी जो है वो इम्परफेक्ट है, सैड है, टेरिबल है, हॉरिबल है, एबनॉर्मल है वगैरह वगैरह। मेरी एक डायर नीड है, डायर नेसेसिटी है टू बी लव्ड एंड फॉर एवरी लिटिल थिंग दैट आई डू, यानी मैं कुछ भी करूं मुझे उनका अप्रूवल चाहिए, और अगर वो मुझे नहीं मिलता तो ये बहुत ही तबाही की बात है, बर्बादी की बात है, बुरी बात है वगैरह। तो आप सब अपने अंदर ये नीड महसूस कर सकते हैं, मैं भी कभी कभी करता हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि एक इरेशनल इलॉजिकल बिलीफ है। दूसरा इरेशनल बिलीफ एल्बर्ट एलिस के मुताबिक ये है कि जो लोग बुरा बिहेवियर करते हैं वो नेसेसरीली बुरे लोग हैं, इविल लोग हैं, जिन्हें हर वक्त कंडेम किया जाना चाहिए और उनको अपोज किया जाना चाहिए, और ऐसे लोगों का के लिए जो है वो दुनिया में कोई जगह नहीं। अच्छा, इंस्टेड ऑफ द बिलीफ के कई लोग जो हैं वो एंटी सोशल बिहेवियर में एंगेज कर देते हैं, कई लोग बेवकूफ़ी की वजह से करते हैं, कई लोगों की नीयत अच्छी होती है लेकिन हरकत गलत कर बैठते हैं, कई लोगों की नीयत भी बुरी होती है और बुरी हरकत कर भी देते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो कॉन्स्टेंटली परमानेंटली इवल लोग हों। ज़रा अपने बिहेवियर पे नज़र दौड़ाइए और देखिए कि क्या आपने कभी कोई बुरी चीज़ नहीं की, क्या आपने कभी किसी को तकलीफ नहीं दी, क्या आपने कभी किसी सो कॉल्ड इविल बिहेवियर में एंगेज नहीं किया। तो अप्लाई द सेम टू अदर पीपल। एंड
بعض لوگ جو ہیں وہ دوسروں کی جگہ اپنے اوپر یہ اپلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنے آپ کو ایول سمجھنا شروع کرتے ہیں. یہ بھی غلط ہے اور یہ زیادہ پرابلمس کاز کرتا ہے. تیسرا بلیف یہ ہے کہ جب لوگ ایسے نہیں ہوتے جیسا آپ انہیں چاہتے ہیں, یعنی if people are not the way I want them to be, it is horrible, it is terrible, it is evil. تو یہ بھی ایک illogical belief ہے. Instead کہ ہم یہ سوچیں کہ جی ہم انہیں کیسے انفلوئنس کر سکتے ہیں, جن لوگوں کو ہم انفلوئنس کر سکتے ہیں انہیں ہم کریں, اور جن لوگوں کو نہیں کر سکتے انفلوئنس ان کو ایکسیپٹ کر لیں, اس حقیقت کو ایکسیپٹ کر لیں کہ جی یہ تو چینج نہیں ہو سکتا. لیکن بجائے اس کے کہ اس میں ہم پھنسے رہیں اس تھاٹ میں اور اس میں اپنے آپ کو تکلیف دیتے رہیں. چوتھی چیز یہ ہے یا چوتھا بلیف یہ ہے کہ مزری از ایکسٹرنلی کازڈ, یعنی جب حالات خراب ہوتے ہیں تو ہم ڈپریس ہو جاتے ہیں, جب حالات خراب ہوتے ہیں تو ہم وریڈ ہو جاتے ہیں, اینکشس ہو جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں, جب حالات خراب ہوں تو ہم دکھ میں چلے جاتے ہیں. یہ بلیف جو ہے بجائے اس کے کہ ہم یہ سوچیں کہ ریالٹی میں تو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو پینفل ہوتی ہیں, لیکن نیوروسس جو ہے وہ اکثر ہماری انٹرپریٹیشن کی وجہ سے ہوتا. تو اور البرٹ ایلس کا تو یہ کہنا ہے کہ 90% آف ہیومن میزری از کازڈ بائی آور انٹرپریٹیشن آف دا ڈیفیکلٹی. تو ڈیفیکلٹیز تو ہیں لیکن وہ صرف 10% آف نیگیٹو ایموشن کاز کرتی ہیں. میجورٹی آف نیگیٹو ایموشن از کازڈ بائی آر بلیفس, آر انٹرپریٹیشنز, اینڈ دیٹ از واٹ ہی کالز نیوروسس. پھر اگلا بلیف جس کو وہ البرٹ ایلس سائٹ کرتے ہیں وہ ہے کہ اگر کچھ چیزیں زندگی میں ڈینجرس ہیں یا فیئرسم ہیں تو ہمیں ہر وقت ان کے بارے میں سوچنا چاہیے اور اپسیٹ ہونا چاہیے اور obsess کرنا چاہیے, انسٹیڈ کہ ہم انہیں فیس کریں, اس ڈینجر کو ریموو کریں, اور جہاں وہ ڈینجر ریموو نہیں ہو سکتا اسے ایکسیپٹ کر کے آگے چلیں. سو دس از اندر irrational belief جس کو چیلنج کر کے ہم اپنی کوگنیٹو ریسٹرکچرنگ کر سکتے. پھر ایک اور بلیف یہ ہے, ایک اور irrational belief, کہ جب کوئی ڈیفیکلٹ سچویشن آئے تو اسے اوائڈ کرنا, چل کرنا ہمیں خوش رکھ سکتا ہے, ایٹ لیسٹ عارضی طور پہ. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم عارضی طور پہ خوش ہو بھی جائیں, اٹ از ایکچولی ہارڈر ان دا لانگ رن, کہ اگر ہم چھوٹی چھوٹی پرابلمس کو اوائڈ کرتے رہیں گے اور ارسپانسبلی بیہیو کریں گے تو لانگ ٹرم میں وہ اور مشکل کھڑی کر دیں گی. تو اٹس بیٹر ٹو فیس دم اینڈ ٹرائی ٹو چینج دم, اور جہاں چینج نہیں ہو سکتی وہاں ٹرائی اینڈ ایکسیپٹ دم. پھر ایک اور چیز جیسے اکثر جو ہائی اچیورز ہیں یا ٹاپ اسٹوڈنٹس ہیں یا اور پرفیکشنسٹ جو لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں, ان میں اکثر یہ بلیف ہوتا ہے کہ ون شوڈ بی تھورلی کمپیٹنٹ, ایبسلوٹلی انٹیلیجنٹ ان آل پاسبل ویز. یعنی میں جو سبجیکٹ بھی اٹھاؤں اس میں ٹاپ کروں, جو کام بھی شروع کروں اس میں بہترین ہوں. اچھی بات ہے یہ خواہش کرنا, لیکن جب نہیں ہوں تو پھر آئی ہیو نو رائٹ ٹو لیو, اس طرح کی بات ہے. تو سب کچھ پھر سب کچھ بیکار ہے. تو یہ جو ہے صرف اویئرنیس اس چیز کی چاہیے کہ دیر آر جنرل ہیومن لمیٹیشنز آن آل آف اس. ہم سب ماؤنٹینئرز نہیں بن سکتے, ہم سب بیسٹ کرکٹرز نہیں بن سکتے, فٹ بال سٹارز نہیں بن سکتے. مجھ سے اکثر لوگ بحث کرنا شروع کر دیتے ہیں. ابھی ایک صاحب ریسنٹلی مجھ سے بات کر رہے تھے کہ جی انسان کا دماغ جو ہے اس کو ہم 10% استعمال کرتے ہیں, باقی 90% بھی استعمال کریں تو ہم سب کچھ اچیو کر سکتے ہیں. دس از آل کریپ, سوری ٹو سے دیٹ. اس میں کوئی ریالٹی نہیں ہے. بہت ساری جنرل ہیومن لمیٹیشنز ہیں اور بہت ساری اسپیسیفک ویکنیسز ہیں جو ہم سب میں ہوتی ہیں. کچھ چیزوں کا بہت ٹیلنٹ بھی ہوتا ہے اور کچھ چیزوں کا بالکل بھی نہیں ہوتا. سو یہ بھی ایک irrational thought اور irrational belief. اچھا جناب, تو اگلا بلیف یہ ہے کہ جو پاسٹ ہے ہمارا, پاسٹ ٹراماز, پاسٹ ایکسپیرینسز should continue to affect us. It must continue to affect us. It probably continues to affect us throughout our lives. ڈاکٹر البرٹ ایلس اس کو چیلنج کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں یس ون شوڈ لرن فرام پاسٹ ایکسپیرینسز, رائٹ.
جو بھی اگر کوئی نیگیٹو چیز ہوئی ہے پاسٹ میں اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے اور ایسی چیزوں کو دوبارہ پریونٹ کرنے کے لیے یا ان سے پازیٹیو لیسن سیکھنے کے لیے انہیں ضرور دیکھنا چاہیے. لیکن یہ سوچنا کہ جی ہم ان کی وجہ سے سکار ہو گئے ہیں یا ڈیمیج ہو گئے ہیں یا پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا, یہ غلط ہے اور یہ خام خواہ کی پرابلم کریٹ کرتا. تو بجائے اس کے کہ پاسٹ ایکسپیرینس سے ہم کوئی پازیٹیو چیز نکالیں, وہ ہمیں تکلیف دینا شروع کر دیتا ہے کیونکہ ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہمیں تکلیف ہونی چاہیے. آلموسٹ یعنی جو آپ کا بلیف ہے وہ تکلیف دے رہا ہے, پاسٹ ایکسپیرینس تکلیف دے یا نہ دے. تو اس کو بھی چیلنج کرنا بڑا ضروری ہے کہ پاسٹ ڈز ناٹ انڈیفینیٹلی ڈٹرمن آور مزری اور پروڈیوس مزری. دس آئی تھنک از اے کروشل بلیف. باقی سارے بھی ہیں لیکن یہ اٹ گوز ٹو دا ہارٹ آف دا CBT فلاسفی. کیوں کہ سائیکو ڈائنامک تھیوری تو بیسڈ ہی اسی چیز پہ ہے کہ جی بچپن میں کہ پہلے 5 سال میں جو ہو گیا ہماری شخصیت بن گئی. یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کی شخصیت کانسٹنٹلی بن رہی ہے اور چینج ہو رہی ہے. جیسے جیسے آپ چیزوں کو بلیو کر رہے ہیں, چیزوں کو ڈس بلیو کر رہے ہیں, چیزوں کو چیلنج کر رہے ہیں اپنے بلیفز کو, ویسے ویسے آپ کی شخصیت بھی نئی فارم ہو رہی ہے. سو یو سی دا ڈائنامک نیچر آف دس پرٹیکولر تھراپی. پھر اگلا بلیف یہ ہے کہ ہر شخص کو یا کم از کم مجھے ہر وقت پرفیکٹلی کنٹرول کرنا چاہیے اپنے آپ کو, اور مجھے ہر وقت ٹوٹل کنٹرول میں ہونا چاہیے, اور مجھے اپنی ایموشنز اپنی تھاٹس پہ پورا کنٹرول ہونا چاہیے. بجائے اس کے, اور اپنی سچویشن پہ بھی پورا کنٹرول ہونا, بجائے اس کے کہ ریالٹی جو ہے اس میں بہت ساری رینڈمنس اور چانس ہے, پروبیبلٹی ہے, اس کو ہم فیس کریں اور اس کو فیس کرتے ہوئے بھی لائف کو انجوائے کیا جا سکتا ہے. اور اسی طرح اپنی ایموشن کو, اپنی تھاٹ کو ہر وقت کمپلیٹ کنٹرول میں لانے کی بجائے فلکچویشنز اور ویریشنز کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. اگلا ارریشنل بلیف جو ہے وہ یہ ہے کہ ان ایکشن یا انرشیا سے ہیپینس کریٹ ہو سکتی. اچھا, یہاں پہ یہ بدھسٹ مونکس اور ان صوفیاء کو نہیں کرٹیسائز کر رہے جو کہتے ہیں کہ جی چیزیں رب پہ چھوڑ دو, بلکہ وہ ان لوگوں کو کرٹیسائز کر رہے ہیں جو کہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں حرکت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, سب کچھ ہمارے پاس آ جائے گا. ہیپینس کبھی بھی ان ایکشن یا انرشیا سے نہیں آتی. ہیپینس آتی ہے اپنے آپ کو کام میں ایبزارب کرنے سے, جسے فلو کہتے ہیں. اس پہ چکسنمیخالی نے جو کام کیا ہیپینس پہ, اور وہ کہتے ہیں کہ جی فلو جس کا نام ہے کہ جی فلو از این اسینشیل پارٹ آف ہیپینس. تو جب آپ کسی کام میں پوری طرح ایبزارب اور انوالو ہوئے ہوتے ہیں تو وہ ایسے لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیپینس رپورٹ کرتے ہیں, بہت زیادہ خوشی رپورٹ کرتے ہیں. اور فائنلی کہ ہمارا ایموشنز پہ کوئی کنٹرول نہیں. ایک طرف تو ہم انہیں کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں, دوسرے یہ ہے کہ یہ بلیف کہ ہمارا ایموشنز پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے اور وہ ایکسٹرنل ایونٹس کی وجہ سے کاز ہوتی, جبکہ ہم اپنی تھاٹس کو مینیج کر سکتے ہیں. کنٹرول کی میں بات نہیں کر رہا, ہم اپنی تھاٹس کو مینیج کر سکتے ہیں اور ان تھاٹس کے ذریعے اپنے موڈ کو اور اپنی ایموشن کو مینیج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جناب. سو یہ تھیں REBT کے 11 اریشنل آئیڈیاز جو میں نے آپ سے, یا اریشنل بلیفز, IBs بھی جنہیں کہتے ہیں شارٹ میں, اور ان کو چیلنج کرنے کا طریقہ. اب کچھ بات کرتے ہیں ایرن ٹی بیک کی ڈسفنکشنل تھاٹس کی. تو ایرن ٹی بیک جو ہیں وہ ڈسفنکشنل تھاٹس جو ہیں ان کے کچھ اوور لیپ کرتی ہیں البرٹ ایلس سے, لیکن کچھ ڈفرینٹ بھی ہیں. تو آئی تھنک دے ڈیزرو اے سیپریٹ مینشن. میں 10 تھاٹس کی بات کروں گا, 10 ڈسفنکشنل تھاٹس. تو ان میں سے پہلی ہے بلیک اینڈ وائٹ یا آل اور نن. بلیک اینڈ وائٹ یا آل اور نن تھنکنگ یہ ہوتی ہے کہ یا مجھے یہ ملے ورنہ کچھ نہیں ملا, میری فلاں لڑکی سے شادی ہو جائے ورنہ میں اپنی زندگی ختم کر لوں گا, میں میڈیکل کالج میں جانا ہے, میڈیکل کالج میں نہیں گیا تو اور کچھ بھی نہیں ہے, نہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا, بس زندگی ختم ہو گئی, تباہ ہو گئی, برباد ہو گئی. تو اس قسم کی تھنکنگ کر کے ہم اپنے آپ کو بہت زیادہ اذیت پہنچاتے ہیں. کئی دفعہ ہمارے پیرنٹس جو ہیں وہ اس طرح کی تھنکنگ ہمیں پلانٹ کرتے ہیں, اور وی ڈونٹ نو ہاؤ ایلس ٹو
deal with it. Black and white اور all or none thinking کی بجائے ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ زندگی جو ہے اس میں صرف بلیک اور وائٹ نہیں ہے اور بہت سارے کلرز بھی ہیں اور بلیک اور وائٹ کے بیچ میں بہت سارے شیڈز آف گرے بھی ہیں. تو لائف از ناٹ ایزیلی ڈیوائڈیڈ انٹو بلیک اینڈ وائٹ اور all or none. دوسری قسم کی تھنکنگ ہے جس کی آگے دو سب ٹائپس ہیں، وہ ہے میجیکل تھنکنگ. یعنی میں دونوں سب ٹائپس کی بات کرتا ہوں پھر یہ کلیئر ہو جائے گا. مثلاً فارچون ٹیلنگ، کہ جی آپ نے کوئی کام شروع کیا، آپ کہتے ہیں جی میرا یہ کام جو ہے مجھے پتا ہے کہ یہ ٹھیک طرح سے کمپلیٹ نہیں ہوگا کیونکہ میرا آج تک کوئی کام صحیح ہوا ہی نہیں ہے. اب یہ فارچون ٹیلنگ ہے کیونکہ آپ پہلے ہی نیگیٹو کانسیکوینسز جو ہیں وہ امیجن کر لیتے ہیں اپنے کام کے اور اپنے آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں. دوسری نیگیٹو تھنکنگ جو ہے، یہ ڈسفنکشنل تھنکنگ جو ہے میجیکل، وہ یہ ہے کہ کوئی بندہ آپ کی طرف دیکھ رہا ہے، آپ کہتے ہیں یہ میرے بارے میں برا سوچ رہا ہے. دس از کالڈ مائنڈ ریڈنگ. تو یہ مائنڈ ریڈنگ ہے کیونکہ ظاہر ہے آپ کے پاس کوئی ایسا لاجیکل طریقہ نہیں ہے جس سے آپ جان سکیں کہ وہ بندہ کیا سوچ رہا ہے، لیکن آپ یہ زیوم کر لیتے ہیں کہ مجھے پتا ہے کہ وہ میرے بارے میں برا سوچ رہا ہے. بعض لوگ ایسی باتیں کہتے بھی ہیں. سو دس از فارچون ٹیلنگ اینڈ مائنڈ ریڈنگ، اور یہ دونوں میجیکل تھنکنگ کی قسمیں ہیں. تیسری تھاٹ جو ہے وہ ہے کیٹاسٹرفائزنگ. یعنی اگر کوئی چیز تکلیف دہ یا پریشان کن ہوتی ہے تو وہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ بربادی ہے، بس بیڑا غرق جیسے ہم کہتے ہیں نا پنجابی میں اور اردو میں کہ جی بیڑا غرق ہو گیا، سب کچھ مک گیا. تو وہ کیٹاسٹرفائزنگ ہے. حالانکہ ہم زندگی میں بہت ساری پینفل چیزیں برداشت کرتے ہیں، بہت سارے فیلیئرز برداشت کرتے ہیں، لیکن دی اینڈ تو پھر بھی نہیں ہوتا نا، زندگی چلتی رہتی ہے. تو امید سے چلتے رہنا چاہیے، کیٹاسٹرفائز نہیں کرنا چاہیے. چوتھی ہے اوور جنرلائزیشن. مثلاً پیپل آر untrustworthy, people are unreliable, men are pigs, women are cunning وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی جو اوور جنرلائزیشنز ہم بنا لیتے ہیں وہ بھی ہمارے لیے بہت تکلیف کا باعث ہوتی ہیں اور بعض اوقات ریئل ریلیشن شپس کو پریونٹ کرتی ہیں ایسی چیزیں. پھر منیمائزنگ اور میکسیمائزنگ. منیمائزنگ یہ ہوتی ہے کہ آپ عام طور پہ کرمنل بیہیویئر میں یہ دیکھی جاتی ہے کہ آپ کو بہت سنگین کام کرتے ہیں لیکن کہتے ہیں نہیں یار کیا ہوا، ہنگامہ ہے کیوں برپا، تھوڑی سی جو پی لی ہے، ڈاکہ تو نہیں ڈالا، چوری تو نہیں کی ہے. تو یہ منیمائزنگ کی ایک قسم ہے. آپ اپنے گھٹیا سے گھٹیا یا برے سے برے کام کو کوئی جسٹیفیکیشن دے کے منیمائز کر دیتے. اور اسی طرح میکسیمائزنگ کیا ہے کہ کسی نے کوئی چھوٹی سی بات کی اس کو آپ بات کا بتنگڑ بنا لیتے ہیں، رائی کا پہاڑ بنا لیتے. آپ کہیں دیکھیں نا آج تم نے یہ کیا، کل کو تم کسی کا سر پاڑ دو گے، پرسوں کسی کو قتل کر دو گے، یہ تو کوئی طریقہ نہیں، وغیرہ وغیرہ. پیرنٹس ایسے اکثر کرتے ہیں، تو یہ نہیں کرنا چاہیے. پھر جمپنگ ٹو کنکلوژنز. جمپنگ ٹو کنکلوژنز یہ ہے کہ جناب کسی نے کوئی بھی چیز کی، آپ نے اس سے کوئی ایسا نتیجہ نکال لیا جس کا کوئی لاجیکل ربط نہیں بنتا. اور بعض یہ بھی میجیکل تھنکنگ کی طرح کہ ہم ایک کنکلوژن ڈرا کر لیتے ہیں وداؤٹ اینی ریئل ایویڈنس فار اٹ. پھر ایک اور جو نیگیٹو یا ڈسفنکشنل تھاٹ جس کی بیک بات کرتے ہیں وہ ہے پرسنلائزیشن. اور پرسنلائزیشن یہ ہوتا ہے کہ مثلاً ماں باپ میں لڑائی ہوئی تو بچہ یہ سوچتا ہے کہ جی یہ میری وجہ سے ہوئی ہے، حالانکہ ان کے اپنے اتنے ایشوز ہیں کہ بچے کے بیچ میں آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن اکثر بچے جو ہیں چلڈرن آف سیپریٹڈ اور ڈیورس پیرنٹس بلیم دیم سیلف. پھر ہے لیبلنگ. یعنی آپ کسی چیز میں فیل کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی میں فیلئر ہوں. آپ کوئی بیٹل لوز کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی میں لوزر ہوں. تو یہ بھی یا کوئی اور دوسرے کو کہنا کہ یہ تو لوزر ہے، فلانا تو فیلئر ہے، فلانا تو ایڈیٹ ہے وغیرہ. تو اس طرح کے لیبلز لگانا اپنے اوپر یا دوسرے پہ بھی بہت زیادہ ڈسٹریس کاز کرتا ہے، پینفل ایموشن کاز کرتا ہے. پھر شوڈز اینڈ مسٹس. ہماری زندگی جو ہے ہم نے شوڈز اور مسٹ سے بھر لی ہے. کچھ تو صحیح والے لاجیکل ڈیمانڈز ہیں لیکن ان میں سے اکثر جو ڈیمانڈز ہوتی ہیں وہ یا تو ان لاجیکل ہوتی ہیں یا ایسی ہوتی ہیں جن پہ ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا. اور بعض اوقات یہ ڈیمانڈ جو ہیں ماضی سے ہوتی ہیں. مثلاً کاش میں کالے رنگ کا پیدا نہ ہوا ہوتا، کاش میں گورا پیدا ہوا ہوتا، کاش میں
اتنے چھوٹے قد کا نہ ہوتا وغیرہ وغیرہ. تو دیز شوڈز اینڈ مسٹس جو ہیں, دیز ڈیمانڈز اونلی کاز اے سفرنگ. پھر نمبر 10 جو ان کی لسٹ میں ہے ایرن ٹی بیک کی, وہ ہے ایموشنل ریزننگ. یعنی فرض کریں کہ آپ کسی وجہ سے اینکشس ہیں, تو آپ اس پوری سچویشن کو جس میں آپ اینکشس ہیں نیگیٹولی ایویلویٹ کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ سچویشن بہت بری ہے, حالانکہ ضروری نہیں کہ ایسا ہو, صرف آپ ہی ایسے فیل کر رہے ہو. اچھا جی, تو اب ہم بات کرتے ہیں سی بی ٹی کی کچھ اسینشل ٹیکنیکس کی. اس میں سب سے پہلی جو ٹیکنیک جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ ہے جرنلنگ یا ڈائری کیپنگ. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم کلائنٹس کو کہتے ہیں کہ وہ, میں تو اسے ایک سیکوینس میں کرتا ہوں. مثلا سب سے پہلے میں کہتا ہوں جی کہ آپ ڈسفنکشنل موڈ ڈائری لکھیں. اس میں کیا ہے, بیسکلی 3 چیزیں ہوتی ہیں. ڈیٹ اینڈ ٹائم ایک کالم, دوسرا کالم سچویشن, کیا ہوا تھا, ایونٹ کیا تھا, انوائرمنٹ میں کیا ہوا تھا, اور تیسری چیز آپ کا ریزلٹنگ موڈ کیا تھا. ٹھیک ہے نا جی. ایک مثلا ایک لڑکی رپورٹ کرتی ہیں کہ جی رشتہ دیکھنے کے لیے لوگ آ رہے تھے, تو میں نے کہا کہ میں نے کپڑے نہیں بدلنے, میں نے کوئی نہیں بننا سنورنا, ایسے لوگ روز اٹھ کے آ جاتے ہیں اور مجھے اینکشس کرتے ہیں اور مجھے تنگ کرتے ہیں. تو امی نے مجھے ڈانٹا. اب یہ سچویشن ہے. موڈ کیا ہے کہ جی اب میں کمرے میں چلی گئی, میں رونے لگی اور میں نے دروازہ بند کر لیا, میرا کچھ کھانے کو دل نہیں کر رہا اور بس آئی ایم ڈپریسڈ. اوکے, سو اس طرح کی سچویشنز کو وہ پہلے اپنی موڈ کی ڈائری رکھتے ہیں. اس کے بعد انہیں انکریج کیا جاتا ہے کہ وہ اس موڈ کے دوران اپنے آپ سے کیا کہہ رہے ہیں اس کو ذرا ڈسکور کریں, ایکسپلور کریں, دیکھیں واٹ از دیئر سیلف ٹاک, واٹ آر دے تھنکنگ ڈیورنگ دس موڈ. تو اب یہ ہوتا ہے کہ اب ہم سمجھیں کہ چوتھا کالم بھی انوالو ہو جاتا ہے اس میں. سو پہلے کالم میں ڈیٹ اینڈ ٹائم, دوسرے میں سچویشن, تیسرے میں موڈ, اور چوتھے میں وہ تھاٹ جو آپ سیلف ٹاک جو آپ کر رہے ہیں. مثلا کہ مائی مدر ڈزنٹ لو می, اینڈ دی ادر تھاٹ از دیٹ اٹس ٹیریبل بیکاز مائی اون مدر ڈزنٹ لو می, اور چونکہ میری امی مجھے پیار نہیں کرتی, مجھے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے, اور اس لیے میں مر ہی کیوں نہ جاؤں وغیرہ. اچھا, تو اب اگلا سٹیپ کیا ہوتا ہے. اب ہم یہ کرتے ہیں کہ ڈیٹ ٹائم ہو گئی, سچویشن ہو گئی, موڈ ہو گئی, اور اب ہم نے اس تھاٹ کو بھی آئیڈینٹیفائی کر لیا, اور اس تھاٹس کو ہم کہتے ہیں ڈسفنکشنل تھاٹس, کیونکہ یہ آپ میں یہ نیگیٹو موڈ پیدا کر رہی ہیں. تو اس نیگیٹو موڈ کو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ الٹرنیٹیو تھاٹ سے چیلنج کرتے ہیں. مثلا الٹرنیٹیو تھاٹ کیا ہے؟ الٹرنیٹیو تھاٹ سب سے پہلے یہ تھاٹ یہ کہ مائی مدر ڈزنٹ لو می. از دیٹ ٹرو؟ تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ جی اس وقت 26 سال آپ کی عمر ہے, اور اگر آپ کی والدہ آپ کو پیار نہیں کرتی ہیں, بلکہ جیسے آپ کہہ رہی ہیں نفرت کرتی ہیں, تو آپ نے یہ 26 سال کی عمر کیسے پائی؟ بچپن میں ہی کہیں پھینک پھونک دیا ہوتا, آپ کو دودھ نہ پلایا ہوتا, آپ کا خیال نہ رکھا ہوتا, آپ کو بیماریوں سے بچانے کے لیے دوا دارو نہ کیا ہوتا, ڈاکٹروں کے پاس وغیرہ. اینڈ ان فیکٹ واٹ وی ڈو از ناٹ ٹیل دم دس, بٹ آسک دم کوسچن سو دیٹ دے ٹیل اس دس. رائٹ؟ تو وین دے ٹیل اس دس, ہم یہ کرتے ہیں کہ پھر اس کو الٹرنیٹیو تھاٹ کے خانے میں لکھ لیتے ہیں. اور الٹرنیٹیو تھاٹ کے خانے میں جب لکھ لیتے ہیں اور کلائنٹ ٹوٹلی بلیو کر لیتا ہے کہ ہاں جی مائی مدر ایکچولی ڈز لو می, تو پھر پوچھتے ہیں کہ اچھا پھر آپ کا موڈ کیسا ہے. تو یہ انہیں ایکٹیویٹی جو ہے, دس از کالڈ اے ڈسفنکشنل تھاٹ ریکارڈ, DTR. اور ڈسفنکشنل تھاٹ ریکارڈ جس میں بنیادی طور پہ یہ 6 کالمز ہوتے ہیں: ڈیٹ اینڈ ٹائم, سچویشن, موڈ, ڈسفنکشنل تھاٹ, الٹرنیٹیو تھاٹ, اور موڈ ایٹ دی اینڈ یا آؤٹ کم. تو اس کو فالو کرنے سے, اس ڈائری کیپنگ سے, اس جرنلنگ سے جو آپ کا کلائنٹ ہے وہ بہتر فیل کرنا شروع کر دیتا ہے, اور اس کی آہستہ آہستہ کوگنیٹو ریسٹرکچرنگ شروع ہو جاتی ہے. اچھا, اب اس کے علاوہ ایکٹیویٹی اسکیجولنگ ہے. ایکٹیویٹی اسکیجولنگ جو ہے وہ عام طور پہ ہم ڈپریشن کے کلائنٹس کے ساتھ کرتے ہیں, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو گھر میں لیٹے رہتے ہیں, جاب پہ نہیں جا رہے ہیں, کام نہیں کر رہے ہیں, کوئی لیجرلی ایکٹیویٹی نہیں کر رہے ہیں, کوئی خوشی کا کام نہیں کر رہے ہیں, کوئی ابزاربنگ ایکٹیویٹی نہیں کر رہے ہیں, کوئی انوالونگ ایکٹیویٹی نہیں کر رہے ہیں, بیسکلی کوئی ایکٹیویٹی نہیں کر رہے ہیں. تو ان کے لیے ہم ایکٹیویٹی اسکیجولنگ کرتے ہیں,
اور اس میں وہ بیہیویئر جو ان کے لیے یوزفل ہو سکتے ہیں، مثلاً میڈیٹیشن، مثلاً واک، مثلاً بعض اوقات سوشل سکلز ٹریننگ بھی کرواتے ہیں، اور سوشل سکلز ٹریننگ میں یہ ہوتا ہے کہ اٹ از پارٹ آف دیٹ ایکٹیویٹی اسکیجول، جس میں اگر ہمارے خیال میں ان کی سوشل سکلز میں کوئی کمی ہے تو وہ بہتر کی جاتی ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے بھی کی جاتی ہے جو سوئسائڈ سے سفر کرتے ہیں یا اس کی کوئی پرابلم ان میں ایسی ہوتی ہے۔ اچھا میں ایک چیز یہاں پہ کلیریفائی کر دوں کہ یہ پارٹ 1 ہے، اور ظاہر ہے کہ ہم اسپیسیفک ڈس آرڈرز کے یا پرابلمس کے حوالے سے ڈفرینٹ ویڈیوز بنائیں گے، دس از جسٹ پارٹ 1، لیکن یہاں پہ میں کچھ اوور ویو جو ہے کچھ اور ٹیکنیکس کا اس حد تک دینا چاہوں گا کہ آپ میں سے جو لوگ ایکسپیرینسڈ ہیں کم از کم یا ٹرائی آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ ان کو ٹرائی کر سکیں۔ تو ایک ایکٹیویٹی ہے بیہیویئرل ایکسپیریمنٹ۔ مثلاً ایک شخص جو ہے وہ ڈرتا ہے کہ جناب میں سوشل سچویشن میں نہیں جا سکتا کیونکہ میں وہاں جاؤں گا تو میں بونگی مار دوں مثلاً، تو ہم ان سے بہت سارے بیہیویئرل ایکسپیریمنٹس کرواتے ہیں، انہیں ایسی سوشل سچویشنز میں لے کے جاتے ہیں جو ان کے لیے کوئی زیادہ اہم نہیں ہوتی، لیکن ان میں وہ ایکسپیریمنٹس کر سکتے ہیں، وہ ایکچولی ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ جناب میں وہاں گیا، میں نے وہاں بات چیت کی، کوئی تباہی نہیں آئی، کوئی بربادی نہیں آئی، کوئی ہنسا بھی نہیں مجھ پہ، لوگوں نے اسے نارملی لیا اور میں وہاں سے کر کے واپس آ گیا مثلاً۔ سو یوزلی عام طور پہ اس طرح کی فائنڈنگز ہوتی ہیں ان ایکسپیریمنٹس کی۔ سو کلائنٹ کو جو سچویشن بھی ڈیفیکلٹ لگ رہی ہے اس کی کوئی ایزی ورژن جو ہے اسے لے کے آپ اسے ایکسپیریمنٹ کروا کے دیکھ سکتے ہیں کہ چلو یار یہ جیسے لیبارٹری میں ایک ایکسپیریمنٹ ہوتا ہے یا فیلڈ میں ایک ایکسپیریمنٹ ہوتا ہے، ہم فیلڈ میں یہ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں کہ تم جاؤ وہاں پہ 5 منٹ کھڑے ہو کے آ جاؤ، یا تم فلاں سے بات کرنے سے ہچکچا رہے ہو تو جاؤ فلاں سے بات کر کے آ جاؤ، دیکھو کیا ہوگا۔ اچھا پھر اسی طرح پینک اٹیک کے لیے ایک ٹیکنیک ہے جسے ہم کہتے ہیں انٹروسیپٹیو ایکسپوجر۔ انٹروسیپٹیو ایکسپوجر میں کیا ہوتا ہے کہ پہلے تو ہم میڈیکل چیک اپ کروا لیتے ہیں پورا اچھے طریقے سے کہ کلائنٹ کو کوئی ایسی فزیولوجیکل پرابلم تو نہیں ہے جس کی وہ ارجنٹلی دیکھنے کی ضرورت ہے، اور اگر ایسی نہیں ہے تو پھر ہم اس پینک کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں، ہم کلائنٹ کو کہتے ہیں کہ جی اپنی وہ ساری فزیولوجیکل سمٹمز بتائیں جن کے نتیجے میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ مرنے والے، مثلا وہ کہتے ہیں جی کہ یہاں کریمپ پڑا ہے، اس کی درد ہو رہی ہے، یا پیٹ میں کوئی ٹیس سی اٹھی ہے جو کہ لگتا ہے کہ دل میں سے اٹھی ہے وغیرہ۔ اب آپ نے ٹیسٹ ہو چکے ہیں، ہمیں پتا ہے کہ ایسا نہیں ہو رہا، دل کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور کوئی اور فزیولوجیکل پرابلم نہیں ہے، تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ اوکے جب آپ نیکسٹ ٹائم یہ سمٹم فیل کریں گے تو آپ اپنے آپ کو بتائیں گے کہ میں مر نہیں رہا، اور یہ گیس کی وجہ سے یا کریمپ کی وجہ سے یا کسی پرانی چوٹ کی وجہ سے یا کسی بھی اور ریزن کی وجہ سے ہو رہا ہے، تو اس کو ایکچولی بیئر کرنا، اس اینگزائٹی کو، اس پینک کو اس وقت بیئر کرنا اور اپنے آپ کو بتاتے رہنا۔ So that is introspective exposure۔ اچھا لیکن میں یہ کہوں گا کہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر وقت یہ کام کرے، تو اگر آپ اکیلے ہیں and if there is somebody else in the house they should be mentally prepared to maybe wake up and help you، تو gradually لیکن you can learn to deal with it better۔ پھر ایک چیز ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں play the script until the end۔ مثلاً کچھ لوگ کہتے ہیں یار میں ایگزام میں فیل ہو گیا تو کیا ہوگا، تو ہم کہتے ہیں اچھا یار اسکرپٹ کو ذرا اینڈ تک لے کے جاتے ہیں، اچھا فرض کریں خدا نخواستہ فیل ہو جاتے ہیں پھر کیا ہوگا، ریٹوریکل کوسچن نہیں ہے، ایکچوئل بات کرتے ہیں، یار دوبارہ فیس جمع کرانی پڑے گی، ابو جو ہیں وہ ڈانٹیں گے، اچھا اور پھر ویسے بھی اس دفعہ تیاری اچھی نہیں تھی، اگلی دفعہ زیادہ اچھی تیاری کر لوں گا، مے بی آئی کین ایون گیٹ اے بیٹر گریڈ۔ اوکے سو یو سی اگر ہم اسکرپٹ کو اینڈ تک پلے کریں تو وہ جو واٹ ایف ہے نا اس میں سے جان نکل جاتی ہے، اور ہم کہتے ہیں سو واٹ ایف، کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، آئیں بات کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا۔ پھر کچھ بیہیویئرل ٹیکنیکس ہیں ہمارے پاس، جیسے PMR ہے، پروگریسو مسل ریلیکسیشن، تو وہ میں ایک الگ ویڈیو میں انشاءاللہ پورا پروگریسو مسل ریلیکسیشن آپ کو کرواؤں گا، اور انشاءاللہ اٹ ول بی کمنگ سون ان ون آف دا پارٹس آف دس کورس۔ اچھا پھر فیکٹ چیکنگ یا ریئلٹی چیکنگ جو ہے وہ بڑی ضروری ہوتی ہے۔ جیسے میرا ایک سائیکوٹک کلائنٹ تھا جو کہتا تھا کہ جی میرے گھر میں کیمرے لگے ہوئے ہیں اور وہاں سے مجھے جو ہے وہ امریکہ تک دیکھا جا رہا ہے، اور وہاں سے مجھے جو زائنسٹ ہیں وہ مجھے مانیٹر کر رہے ہیں۔
تو میں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، وہ فار آرگیومنٹ سے اگر ہم تھوڑی دیر مان بھی لیں تو آپ ذرا چیک تو کیجئے کہ کیمرے کہاں لگے ہیں. تو وہ ہی وینٹ ہوم اینڈ ہی لکڈ اراؤنڈ اینڈ ہی سیڈ کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ڈیلوژن ہے، کیونکہ میں نے چیک کیا اور مجھے کیمرے نہیں ملے. تو یہ واقعی میرا مفروضہ تھا، حقیقت نہیں تھی. سو ایون پیپل وتھ سائیکوسس. لیکن یہاں پہ میں کوشچن کروں گا، لانگ اسٹینڈنگ والے کا پروگنوسس اتنا اچھا نہیں ہوتا. دس واز اے ریسنٹ کیس. تو چونکہ نیا نیا آن سیٹ تھا تو انسائٹ بلڈ کرنی ایزی تھی، تو ہی واز ایبل ٹو چیک فار ریالٹی. پھر ایک چیز بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے اور لیکن پھر بھی اتنی نہیں ہوتی جتنی ہونی چاہیے، اینڈ دیٹ از کوپنگ اسٹیٹمنٹس. چھوٹی چھوٹی اسٹیٹمنٹس جو کہ کلائنٹ کو دے دی جائیں چٹوں پہ کہ جناب جیسے فیل ہو تو یہ دیکھ لو. مثلاً I am not worthless. I have great worth as a human being. مثلاً I can face my anxiety. I can live to tell the tale. آپ چھوٹی چھوٹی اسٹیٹمنٹس کلائنٹ کے ساتھ مل کے بنا لیں، اردو میں، پنجابی میں، انگریزی میں، جس میں وہ زیادہ کمفرٹیبل فیل کریں، جو ان کی پرابلم میں ڈیل کرنے کی نہ صرف انہیں مدد کریں بلکہ ان کے یاد دلاتی رہیں کہ ان کے پاس ایبلٹی ہے اس کو فیس کرنے کی. اور آج جو میں آخری ٹیکنیک جس کی بات کروں گا آپ سے وہ ہے ریفریمنگ. اور ریفریمنگ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی ویکنس کو، اپنے چیلنج کو، اپنی ڈیفیکلٹی کو ایسی سچویشن میں اور ایسے کانٹیکسٹ میں امیجن کرتے ہیں جس میں وہ ہماری اسٹرینتھ بن جائے. مثلاً اگر مجھے وہ کوئی کہتا ہے کہ جی میں اوور سینسٹیو ہوں، تو میں انہیں ایک بات سمجھاتا ہوں، اسپیشلی اگر وہ سائیکالوجی اسٹوڈنٹ ہے، کہ ایک سائیکالوجسٹ کے لیے سینسٹیوٹی سے بہتر چیز نہیں ہو سکتی. تو اگر ہم میں بہت زیادہ سینسٹیوٹی ہے اور اگر ہم بہت زیادہ حساس ہیں، خاص طور پہ اگر ہم دوسروں کی تکلیف کے بارے میں بہت زیادہ حساس ہیں، تو ہمیں ایمپتھی بڑی آسانی سے آ جائے گی اور ہم اپنے کلائنٹ سے بہت بہتر ڈیل کر سکیں گے. تو ایک دفعہ جب وہ اپنی سینسٹیوٹی کو اپنی ویکنس کی بجائے اپنی اسٹرینتھ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں تو ان کی یہ ہائپر سینسٹیوٹی تھوڑی سی میلو ڈاؤن بھی ہو جاتی. تو ویورز، یہ تھا ایک تعارف یا پارٹ 1 of my course on cognitive behavior therapy. Stay tuned for part 2 which will come next week. تب کے لیے خدا حافظ. Subscribe to my channel, share it with your friends and family. خدا حافظ.